اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ 2۔ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے خلق کیا یعنی پیدا کیا اس کے شر سے۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پس منظر ان دونوں صورتوں کے نزول کا کیا تھا وہ ہم آپ کو مختصراً عرض کر دیں تاکہ ان دو صورتوں کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے اور ان دونوں صورتوں کی برکات سے ہم اور زیادہ استفادہ کر سکیں۔ دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ذہن میں جو تعویذ کے لفظ سے تصویر آتی ہے اس کا معنی اصل میں عربی میں مختلف ہے تھوڑا سا۔ اردو میں جب ہم تعویذ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بعض لکھی ہوئی تحریریں جن کو بعض لوگ سونے یا چاندی یا چمڑے وغیرہ میں پیک کر کے اور بند کر کے گلے میں یا بازو پر یا انگوٹھی وغیرہ میں پہن لیتے، اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں۔ مثلا کوئی پوچھے یہ تمہارے گلے میں کیا بندھا ہوا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ تعویذ ہے۔ لیکن تعویذ کا عربی زبان میں معنی ہے پناہ میں دینا، پناہ میں دینا، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے کسی کو کسی کی پناہ میں دے دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے، پس تعویذ پناہ میں دینا۔ تو یہ دو صورتیں تعویذ کے بارے میں ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا بہت اہم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دشمنوں سے بچنے کے لیے اور فلان سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات مشہور ہیں جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے دشمن ہیں اور ہم پر یوں جادو ہو گیا ہے اور ہم یہ تعویذ کر رہے ہیں اور یہ گنڈے کر رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں بہترین تعویذ کا طریقہ یہ دو صورتیں۔ کیوں؟ آپ توجہ فرمائیں، واضح ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، مخالفتیں شروع ہو گئی، جس کے بس میں جو کچھ تھا وہ مخالفت کرنے لگے۔ خاص طور پر سورۃ الکافرون، یہ دونوں صورتیں سورۃ الکافرون کے بعد نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی لچک، کوئی کمپرومائز اسلام کے توحید کے پیغام کے بارے میں نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ مخالفتیں اور دشمنیاں اور بڑھ گئی۔ تو اس شدید دشمنیوں کے دور میں اللہ نے اپنے نبی کو ان دو صورتوں کی تعلیم دی، اپنے آپ کو اپنے رب، اپنے خالق کی پناہ میں دینے کے لیے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں
اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی جس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے اور ظاہری اور باطنی دشمن سے ہر قسم کے شر سے بچا جا سکتا ہے، اگر ان دو صورتوں سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا اپنے نبی کو۔ لیکن قرآن کریم کا حصہ یہ آخری دو صورتیں جس دشمنیوں کے اور سازشوں کے اور چالوں کے ماحول میں یہ نازل ہوئی ہیں، تو یہ بتا رہا ہے ایک عقل مند انسان کو، اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے والے انسان کو بتا رہا ہے کہ اگر تو بڑے سے بڑے اور ظاہر ہو یا چھپا ہوا اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، نہ کسی شعبدے باز الٹی سیدھی چیزیں سکھانے والے جو آج کل بازار میں بہت مل جاتے ہیں، بازاری ہیں، ان کی جگہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے کہ جو اگر پناہ دے دیتا ہے کوئی اس کی پناہ کو خراب نہیں کر سکتا۔ محفوظ ترین پناہ گاہ اللہ کی پناہ گاہ۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ دونوں صورتیں بہترین ہیں۔ اگر کچھ اس سے زیادہ بہترین ہوتا تو اس زمانے میں جو شدت کا زمانہ تھا رسول اللہ کی مخالفت کا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز سکھاتا کہ جو اس سے زیادہ بہترین، لیکن یہ سکھائی گئی۔ بس دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا طریقہ سکھایا گیا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ تعویذ یعنی اللہ کی پناہ میں خود کو دینے کا یا اللہ سے اس کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب ہر طرف سے مخالفین کے حسد اور ظاہری اور پوشیدہ سازشوں کا خطرہ بڑھ گیا، بعض ظاہری چالوں کے ساتھ انسانی نفس اور قلب میں ایمان کی کمزوری یا خاتمے کا باعث بننے والی چالیں، بعض چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں، وسوسے پیدا کر دیتی ہیں، وہ چالیں ہوں یا ظاہری چالیں ہوں۔ تو سورۃ الفلق بیرونی یعنی باہر سے جو دشمن حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الناس اندرونی شر سے جو وسوسے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے پناہ کی طرف اشارہ کرتی۔ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقتور ترین دشمنوں پر غلبے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ کس طرح غلبہ ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ پس توجہ فرمائیے، اللہ کے اس کلام کے ذریعے ایمان اور یقین کے سائے میں ایمان تاثیر رکھتا ہے۔ جتنا ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر اتنا تاثیر رکھتا ہے ہماری زبان سے مثلا اس صورتوں کی تلاوت کرنا۔ ایمان اور یقین کے سائے میں ہر ظاہری اور باطنی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بجائے دھوکے بازوں اور مکاروں اور بازاری لوگوں فراڈیوں کے جال میں پھنسنے کے۔ یاد رکھیے، جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے جبکہ خالق نے خود کہا ہو ہر چیز مجھ سے مانگو، اپنی ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگو، اس کے بعد اس خالق کو چھوڑ کر کون چھوڑے گا؟ کیا اس سے زیادہ حاجت پوری کرنے والا طاقتور کوئی موجود ہے؟ کیا اس سے زیادہ پناہ دینے والا طاقتور پناہ دینے والا موجود ہے؟ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے اللہ تمام مخلوقات سے برتر ہے، اور جب وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو، ہر چیز مجھ سے مانگو، تو پھر جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنا ایمان بھی ضائع کرتا ہے
اور پھر اللہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اللہ بھی اسے پھر مخلوق ہی کے سپرد کر دے. جیسا کہ بہت سارے لوگ اپنی جہالت اور ایمان کے نقص کی وجہ سے انہیں اللہ سے زیادہ یہ بازار میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لوگوں پر یقین ہوتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اگر ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کیا میں نام رکھوں وہ جگہ بنا کر اور اس طرح کی زندگیاں نہ گزارنی پڑتی. بہرحال غور کرنے والے کے لیے بات بڑی واضح ہے، لیکن جو بچپن سے ہی اندھی عقیدتوں میں پھنسا دیا گیا ہو، خداوند عالم سب کی ہدایت فرمائے. بس توجہ سے سنیے، جب بھی ہم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے لگے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان الفاظ کا معنی کیا ہے، تاکہ ہمارا دل ان الفاظ کے ساتھ ہو جو ہماری زبان بول رہی ہے، اور ہمارا ایمان ہو کہ جس سے پناہ مانگ رہا ہوں اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مجھے پناہ نہ دے. شرط یہ ہے کہ میں بھی مومن ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، اس کی تاثیر ہے. لیکن جتنا یہ ایمان اور یقین ناقص ہوگا اتنی تاثیر بھی کم ہوگی، اس لیے کہ انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوگا کہ خدا مجھے پناہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، تو پھر جیسا اللہ کے بارے میں ہم گمان کریں گے، ہمارے گمان ہی کے مطابق اللہ کی طرف سے رد عمل بھی آئے گا. بنام خدائے رحمان رحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہیے اعوذ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کا ترجمہ اس طرح سے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. ایک دفعہ میں پناہ مانگتا ہوں، اسے کہا جاتا ہے استعاذہ. استعیذو یا استعذتو کا عربی میں لفظ آئے گا، اس میں طلب کا معنی ہے. اس معنی میں اگرچہ طلب کا معنی ہم فرض کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے ترجمے اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے یہ کہنا کہ اعوذ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ برب الفلق، فلق کے رب کی. فلق جب صبح کی روشنی پھوٹتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں، لہذا ترجمہ کرتے ہیں رب الفلق یعنی صبح کا رب. رب کون ہوتا ہے؟ جو اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، جو دن کو رات بناتا ہے اور رات میں سے دن نکال کر روشنی کو پھیلا دیتا ہے، وہ رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے. تو اس رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں. فلق کا رب، فلق کو وہ تو ہر چیز کا رب ہے، فلق کو بالخصوص کیوں یہاں پر لایا گیا؟ کیونکہ زیادہ تر جو شر ہوتا ہے دن کی نسبت رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے، جیسا کہ آگے رات کا ذکر آ رہا ہے. اور یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب انسان دشمنوں کی چالوں کی اور مصیبتوں کی زد میں ہوتا ہے، گویا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کی زندگی پر رات آ جاتی ہے. اس رات کو کون روشنی میں صبح میں تبدیل کر سکتا ہے، ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے؟ وہی کہ جو رات کے اندھیرے کو صبح میں بدل دیتا ہے، وہی مصیبتوں کی رات کو بھی آرام و آسائش و سکون کی صبح میں بدل سکتا ہے. رب الفلق. کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی. آیت نمبر 2، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے خلق کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کا ایک کردار ہے اس کائنات میں، اور اس کردار کے اعتبار سے وہ چیز خیر ہے بنیادی طور پر. لیکن اس مادی کائنات میں کیونکہ بعض اوقات تزاحم، ٹکراؤ
مفادات کا پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہوتا اس چیز کی خیر کے بارے میں تو ہمیں وہ چیز شر لگتی ہے۔ یہ بڑی وسیع بات ہے کہ جس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے کہ بنیادی طور پر اللہ جو چیز خلق کرتا ہے وہ خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود خیر محض ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو خلق ہو گئی ہیں ان میں جب آپس میں تزاحم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو جب ہمارے نظر میں صرف وہ ٹکراؤ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں شر محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پہلے بھی دے چکے، دوبارہ آپ کو دیتے ہیں۔ مثلا دو دوست ہیں کہ جو ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں، ہر ایک کا وجود دوسرے کے لیے خیر ہے، لیکن زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے، مثال کے طور پر دونوں نوکری کی تلاش میں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک نوکری کی جگہ خالی ہے۔ اب یہاں پہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے برا لگے، وہ جو ہر وقت خیر لگتا تھا تھوڑا سا شر لگے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ نوکری مجھے مل جائے گی۔ تو جب ٹکراؤ اور تزاحم پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دیکھنے والے کو جو محدود نگاہ رکھتا ہے، پورا علم نہیں رکھتا، اس کو ممکن ہے کہ کوئی چیز شر لگے اور شر پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ ہر اس شر سے جو تو نے خلق کیا، بلکہ فرمایا ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے خلق کی، یعنی تو نے تو اس چیز کو خلق کیا ہے خیر کے طور پر، لیکن اس کائنات میں چونکہ اس مادی کائنات میں تزاحم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے چیزوں کے آپس میں، ایک زندہ رہنے کے لیے دوسرے کو مثلا کھانے لگتا ہے مثال کے طور پر، تو پھر شر پیدا ہوتا ہے۔ اس شر سے ہر اس چیز جو کچھ اس نے خلق کیا، یعنی رب فلق نے، اللہ نے، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بس اس چھوٹے سے جملے میں دنیا کے تمام شر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اور انہی سے بعض اوقات شر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اس کے اختیار کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط کام کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، شر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے جملے میں ہر قسم کے شر کا ذکر آ گیا ہے کہ میں ہر چیز جو اللہ نے خلق کی ہے اس کے شر سے اسی اللہ خالق کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیسری آیت میں کیا بیان فرمایا؟ کیونکہ زیادہ تر شر دن کے مقابلے میں رات کے وقت ہوتے ہیں، لہذا بالخصوص رات کے وقت کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی وہ وقت کہ جب رات کا اندھیرا پوری طرح سے چھا جاتا ہے، اور گویا کہ جنہوں نے شر والے کام کرنے ہوں ان کو وہ رات کا اندھیرا اپنے لیے بہتر نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھے گا نہیں، یا دن کی نسبت آسانی سے رات کو نہیں دیکھ سکتا۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے۔ غاسق، اندھیری رات، جب اس کا رات کا اندھیرا پوری طرح سے مثلا چھا جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ غاسق، اندھیری رات، وقب، اذا وقب، جب وہ پوری طرح سے ہر چیز پر چھا جاتی ہے۔ اور اندھیروں میں پھر خرابیاں ہوتی ہیں، شر کے کام ہوتے ہیں، تو اس اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ رات بذات خود خیر ہے، نیند اور آرام کا ذریعہ ہے، اور آپ دیکھیں اگر انسان نیند پوری نہ کر سکے کہ رات کا اندھیرا ہیلپ کرتا ہے انسان کو، اور رات میں انسان کے بدن کو نیند کے دوران کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا بدن کے اندر سسٹمز کام کرتے ہیں جن سے بدن فریش ہو جاتا ہے اگلے دن دوبارہ کام کرنے کے لیے، خیر ہی خیر ہے۔ لیکن بعض چیزوں کی خرابیوں سے شر وجود میں آتا ہے دن کے مقابلے میں، چونکہ رات کو یہ کام زیادہ ہوتا ہے، لہذا فرمایا گیا وَمِن
شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں، گرہ جو دھاگا یا رسی باندھ دی جاتی ہے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ عقد فی العقد، عقد میں، عقد عقدہ کی جمع ہے، اور عقدہ کہتے ہیں جب دو چیزوں کو، کسی دھاگے کو یا دو سروں کو آپس میں باندھنے کے لیے گرہ لگائی جاتی ہے، اسے عقدہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے عقد۔ عقیدہ لفظ بھی اسی سے ہے، گویا کہ ہم جس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر اس بات پر گرہ لگا لیتے ہیں، اسی گرہ لگنے سے، اسی معنی کی مناسبت سے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا نکاح جب ہوتا ہے اور ایک عورت اور ایک مرد ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں دونوں، تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، عقد نکاح۔ عقد یعنی گرہ، انشاءاللہ واضح ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ